اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہمارا موضوع نماز، تو نماز کے متعلق احکام بیان ہو رہے تھے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نماز کے مکروہات اور وہ چیزیں جن کے لیے نماز توڑنا ضروری ہے۔ آئیے پہلے ہم نماز کے مکروہات جانتے ہیں۔ نماز کے دوران اپنے چہرے کا اتنا گھمانا، دائیں بائیں گھمانا مکروہ ہے۔ اگر اتنے گھمائے کہ وہ پیچھے والی چیزیں نظر آ جائے تو اس سے نماز باطل ہوگی، لیکن دائیں بائیں تھوڑا سا اس سے کم مقدار میں گھمانا مکروہ ہے۔ نماز کے دوران آنکھیں بند کرنا بھی مکروہ ہے اور آنکھوں کو دائیں بائیں اوپر نیچے گھمانا بھی مکروہ ہے۔ نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیلنا، اپنے ہاتھوں سے کھیلنا اور انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا بھی مکروہ ہے۔ نماز کے دوران انگوٹھی، قرآن یا کسی بھی کتاب کی تحریر پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ الحمد اور سورہ پڑھنے کے دوران کسی کی بات سننے کے لیے خاموش رہنا بھی مکروہ ہے، بلکہ ہر وہ کام مکروہ ہے جس سے خضوع و خشوع میں خلل واقع ہو۔ انسان کی نیند آ رہی ہو تو اس سستی اور نیند کی حالت میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ پیشاب آ رہا ہو، پیشاب کی حاجت ہو رہی ہو تو پیشاب اور پاخانے کو روک کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ ایسے موزے پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے جو پاؤں کو دبا دے۔ بغیر کسی عذر کے نماز کو توڑنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی جان یا مال کی حفاظت کے لیے یا ایسے مال کی حفاظت کے لیے جس کا حفاظت کرنا یا ایسی جان کی حفاظت کے لیے جس کی حفاظت کرنا اس پر واجب ہو، تو اگر نماز توڑنے، ان کی جان بچانا، ان کی حفاظت کرنا نماز توڑنے پر منحصر ہو تو وہاں پر نماز توڑ کر ان کی جان یا مال کی حفاظت کی جائے۔ اگر وقت وسیع ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، اسی دوران قرض خواہ آ جائے تو اگر نماز کے دوران ہی قرض ادا کرنا ممکن ہو تو اس وقت ادا کرے۔ اگر نماز توڑے بغیر ممکن نہیں ہے تو نماز توڑ کر قرض خواہ کے قرض ادا کرے، اس کے بعد اپنی نماز پڑھے۔ نماز کے دوران پتہ چلے کہ مسجد نجس ہے، اگر نماز کے دوران پاک کر سکتا ہے تو پاک کر رہا ہے۔ اگر نماز کے بعد پاک کرنا ممکن ہے تو وہ اپنی نماز کو جاری بھی رکھ سکتا ہے، توڑ کے مسجد کو پاک بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر نماز کے بعد پاک کرنا ممکن نہیں ہے تو ابھی پاک کرنا ممکن ہے تو پھر نماز توڑے اور پہلے مسجد کو پاک کرے۔ اگر جہاں پر نماز توڑنا واجب ہے، ضروری ہے، وہاں نماز نہ توڑے اور نماز کو جاری رکھے تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا، لیکن اس کی نماز صحیح ہے۔ ایک حد مستحب ہے کہ اگر کوئی انسان نماز کے لیے اذان و اقامت یا اقامت کہنا بھول جائے تو نماز کے دوران یاد آ جائے تو پھر اس صورت میں مستحب ہے کہ نماز توڑ کر اذان اقامت پڑھے یا صرف اقامت پڑھ کر نماز دوبارہ پڑھے۔ یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ ناظرین، اس موضوع کے متعلق اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جواب دیا جائے گا۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔